اگر آپ کو اپنے کام کی منصوبہ بندی کرنی ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ کیا کریں گے؟ یہی نا کہ آپ کا موجودہ ریکارڈ کیا ہے، آپ کی موجودہ پوزیشن کیا ہے، آپ نے پچھلے سال کتنا کام کیا تھا، اور اگر آپ اس کام میں نئے ہیں تو پھر اپنے وسائل اور مسائل کو کاغذ پر لکھ لیں، اور اس طرح لکھیں کہ ایک طرف آپ کے پاس کیا وسائل ہیں، کیا کیا چیزیں ہیں، کس دفتر ہے، گاڑی ہے، وقت ہے، کتنے ساتھی ہیں، اور دوسری طرف مسائل کیا ہیں کہ اگر گاڑی استعمال کریں گے تو پیٹرول کا خرچہ ہوگا، دفتر کا کھولیں گے تو دفتر میں بھی اخراجات ہوں گے، ٹیم کے ساتھ کام کریں گے تو ٹیم کے لوگوں کو بھی سہولیات دینی ہوں گی۔ تو یہ سب چیزیں آپ کو اپنے کام کے لیے پہلے دیکھنی ہوں گی۔ جب یہ چیزیں آپ دیکھ لیتے ہیں تو پھر آپ کو اپنی منصوبہ بندی کرنا آسان ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ آدمی تنگ دستی کو محنت سے دور کر سکتا ہے، لیکن اگر تنگ دستی اور تن آسانی ہو جائے تو پھر اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ کاروبار میں جو منصوبہ بندی ہے اس کے لیے وقت کی تقسیم بھی بہت ضروری ہے۔ ایک ایک لمحے کا حساب کرنا پڑتا ہے۔ یہ نہ دیکھیں کہ زندگی میں کتنے پل ہیں، یہ دیکھیں کہ ہر پل میں زندگی کتنی ہے۔ اپنے سونے، جاگنے، تیاری کرنے، چائے اور پرائیویٹ کام کرنے، ان کے تمام اوقات کو الگ الگ کر کے اور دیکھیں کہ خالص کاروباری وقت جس کے اندر آپ نے صرف کاروبار کے اوپر توجہ دی ہو، کاروباری مصروفیات کی ہوں، وہ کیا ہے۔ جب آپ کسی بہتی ہوئی ندی یا دریا کے کنارے بیٹھ کر بہتے پانی کو ہاتھ سے چھوئیں تو وہ پانی جس ہاتھ سے آپ نے چھوا ہوتا ہے وہ پانی بہت آگے نکل جاتا ہے اور پھر وہ آپ کے ہاتھ میں کبھی نہیں آئے گا۔ یہی حال وقت کا ہے کہ جو وقت گزر گیا، جو لمحہ گزر گیا، وہ کبھی واپس نہیں آتا۔ ذرا گزرے وقت کا اندازہ لگائیں تو ہمیں یہ اندازہ ہوگا کہ ہم فی گھنٹہ 5 منٹ ضائع کرتے ہیں۔ یہ تو ایک معمولی سی بات میں کہہ رہا ہوں، ہم تو گھنٹوں کے حساب سے وقت ضائع کرتے ہیں۔ تو اگر یہ 5 منٹ بھی ایک گھنٹے میں اگر ہم ضائع کرتے ہیں تو ایک سال میں اس وقت کو آپ کیلکولیٹ کریں تو 1 مہینہ بنتا ہے۔ یعنی کہ ہم اگر ایک گھنٹے میں سے 5 منٹ ضائع کر رہے ہیں تو ایک سال کے اندر پورا 1 مہینہ ضائع کر دیتے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ وقت کی اہمیت کتنی ہے اور آپ اپنا کتنا نقصان کرتے ہیں۔ وقت زندگی بھی ہے، دولت بھی ہے، اور اسی لیے کہتے ہیں کہ اس کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ لکیر کے فقیر نہ بنیں، اپنی منصوبہ بندی کو جدید خطوط پر مرتب کریں۔ کتنے بجے اور کس روز کیا کام کرنا ہے، پھر کاموں کو وقت مقرر پر پورا کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ نے یہ کام کر لیا تو آپ نے 50% جنگ تو جیت لی۔ اب آ جائیے کہ کام جو ہے اس کو کیسے آگے بڑھائیں۔ تو کہتے ہیں کہ مل جل کر کام کرنا جو ہے اس میں بڑی برکت ہے، اور مل جل کر کام کرنے ہی کو ہم ٹیم ورک کہتے ہیں۔ اور اس ٹیم ورک کے اگر آپ عادی ہو جائیں گے تو پھر اس کے اندر آپ بہت تیزی سے ترقی کرتے ہیں۔ اور ہر ٹیم میں ایک لیڈر ہوتا ہے، اور جب وہ لیڈر آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو اپنی ٹیم کو ساتھ لے کر چلتا ہے، اور ٹیم کا سارا فلسفہ اس بات پر گھومتا ہے کہ ایک سب کے لیے اور سب ایک کے لیے۔ یعنی کہ ایک آدمی جو ہے اور لیڈر، اس کی یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں کو بھرتی کرتا ہے، ان کی تربیت کرتا ہے، ان کو ساتھ لے کر چلتا ہے،
اور اپنے پیشے میں ان کو ترقی کے مواقع فراہم کرتا ہے۔ بہترین لیڈر وہی ہوتا ہے جو اپنے ماتحت لوگوں کو کارکردگی کی بنیاد پر اس قابل بنا دیتا ہے کہ وہ اگلے عہدوں پر ترقی پا سکے۔ وہ جتنے لوگوں کو ترقی پر لے جائے گا، آگے بڑھائے گا، خود بھی اس کا کاروبار بھی بڑھے گا، وہ خود بھی اتنا ہی بلند ہو جائے گا، اس کی بھی ترقی ہو جائے گی۔ اور ٹیم کے ممبر جو ہیں ان کے اندر ایک آپس میں خلوص کا رشتہ بھی ہونا چاہیے، ایسا رشتہ جس سے سب اگر کسی مشکل میں پڑ جائیں تو سب مل جل کر اس مشکل کا حل بھی نکالیں۔ اچھا، ٹیم کے بارے میں یہ بھی بات کہی جاتی ہے کہ اگر ٹیم کا جو لیڈر ہوتا ہے نا وہ ایک باپ کی طرح ہوتا ہے۔ باپ اپنے بچے کو جب کھلاتا ہے، اس سے پیار کرتا ہے اور اسے ہوا میں اچھالتا ہے تو بچہ روتا نہیں ہے، گھبراتا نہیں ہے، وہ مسکراتا ہے۔ اس لیے مسکراتا ہے کہ اسے پتہ ہے کہ جب میں نیچے آؤں گا تو باپ کی مضبوط باہیں جو ہیں وہ اس کو اپنے ہاتھ میں لے لیں گی۔ تو یہی چیز جو ہے ایک ٹیم لیڈر کی بھی ہونی چاہیے۔ لوگوں کو اس پر ایسا اعتماد ہونا چاہیے ٹیم کو کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا اور میری کچھ غلطی ہو گئی تو میرا لیڈر جو ہے وہ اسے سنبھال لے گا۔ اور اس کام میں سب سے پہلا یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ آپ کسی کو دھوکہ نہ دیں بلکہ ایک دوسرے کی مدد کریں۔ یہ دھوکہ اور کسی کے ساتھ لیگ پولنگ کرنا یہ جو ہے یہ بالآخر آپ ہی کے اوپر آئے گی، کیونکہ اس کا نقصان جو ہے وہ انسان کو خود ہی کو برداشت کرنا پڑتا ہے، کیونکہ جتنی بھی آپ ایسی برائی کرتے ہیں اس کا جو ہے وہ الٹ بھی ہوتا ہے اور وہ الٹ اسی شخص کی طرف آتا ہے۔ تو اس لیے اس کو بھی اپنے ذہن سے نکال دیں۔ پھر یہ کہ جب آپ ٹیم ورک کرتے ہیں تو ٹیم میں لوگ کہتے ہیں کہ بھائی جو ہے وہ لوگوں کا راستہ نہ روک۔ آپ کسی انسان کا راستہ روک کر آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے تو اس میں وقتی طور سے کامیابی تو ہو سکتی ہے، لیکن ایسی کامیابی جو ہے دیر پا نہیں ہوتی۔ اور اس لیے دوسروں کے کام میں ٹانگ اڑانے کے بجائے اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر آگے بڑھنے کے جو سفر ہے اس کو کریں۔ استاد نے تختہ سیاہ پر ایک لکیر کھینچ دی لمبی سی اور شاگردوں سے کہا کہ بھائی اب اس لکیر کو مٹائے بغیر کاٹے بغیر چھوٹا کرنا ہے، بتائیں کیسے کیا جائے۔ سب لوگ مختلف باتیں کرنے لگے، تمام شاگرد سوچ میں پڑ گئے۔ لیکن تھوڑی دیر بعد استاد نے اس لکیر کے برابر ایک لمبی لکیر اور کھینچ دی اور کہا کہ پہلی لکیر اب دوسری لکیر سے چھوٹی ہو گئی ہے۔ یہی طریقہ ہمیں عملی زندگی میں اپنانا ہوتا ہے۔ اپنے کسی ساتھی کو اس کی راہ میں رکاوٹ ڈال کر پیچھے چھوڑنے کی کوشش کرنے کے بجائے اس کے ساتھ دینا چاہیے اور اپنی کارکردگی سے خود کو تیز آگے بڑھانا چاہیے۔ جب آپ تیز آگے بڑھیں گے تو دوسرے ساتھی جو اگر کام کم کر رہے ہیں تو وہ ویسے ہی پیچھے رہ جائیں گے، تو آپ کو یہ ضرورت نہیں پڑے گی کہ اس کا راستہ روکیں۔ ٹیم کے اندر صحت مند رجحان اور مقابلہ بازی ہونی چاہیے، ایک دوسرے سے مقابلے ہونے چاہیے، ایک دوسرے کو ٹارگٹ دینا چاہیے، چیلنج دینا چاہیے، اور اس سے بڑا جوش و جذبہ ہوتا ہے، ایک دوسرے سے ہنسی مذاق ہوتا ہے اور ایک دوسرے سے دعوتیں کھائی جاتی ہیں اور کامیابی کا جشن منایا جاتا ہے اور دوسرے کو یہ حوصلہ دیا جاتا ہے کہ اگلے مرحلے میں آپ بھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ماچس کی تیلی نہیں بننا چاہیے۔ ماچس کی تیلی کا ایک سرا تو وہ ہوتا ہے جو ذرا سی رگڑ سے بھڑک اٹھتا ہے، اور لیکن آپ کو عقل و شعور سے کام لینا چاہیے۔
لوگوں کو حکمت سے اپنے ساتھ چلانا چاہیے. تو اگر اس طرح کریں گے تو انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے اور آپ کی ٹیم بھی کامیاب ہوگی. تو ہماری یہ ویڈیوز اگر آپ کو پسند آتی ہیں تو ان کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو شیئر کریں. اپنے دوستوں کے اندر اس کا ذکر کریں، مارکیٹنگ کے لوگوں کو اس کی کلپس بھیجیں اور انشاءاللہ ہمارے ساتھ اپنی کامیابی کا سفر طے کریں.